بہت سارے گھروں میں نچاکیاں ہوتی ہیں، شوہر اور بیوی میں اختلافات ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ اختلافات بڑھ جائیں تو بات بہت دور تک نکل جاتی ہے، حتیٰ کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گھر کو شاد و آباد رکھے اور ہر گھر کی رونقوں کو بحال رکھے، اور اللہ ہر گھر کو ہر نظر بد سے بچائے اور شاد آباد رکھ کر خوشگوار کی زندگی اللہ تعالیٰ ہر گھر میں نصیب کرے۔ لیکن بہت سارے گھروں میں مجھے فون بھی آتے ہیں اور بہت سارے مرد بھی آ کر مشورہ لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جی کیا کیا جائے، بہت مجبور ہیں۔ کوئی کہتا ہے بیوی نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، کوئی خواتین کہتی ہیں کہ جی ہمیں مردوں نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ بہرحال سامعین، یہ ایک زندگی کے دو ویل ہیں، دو پہیے ہیں۔ کوئی بھی مرد بیوی کے بغیر نہیں چل سکتا، کوئی بھی بیوی مرد کے بغیر نہیں چل سکتی۔ تو میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ میں اس بارے میں کچھ لب کشائی کروں۔ ہو سکتا ہے میرے کہنے سے کوئی ٹوٹتا ہوا گھر جڑ جائے، کوئی برباد ہوتا ہوا گھر آباد ہو جائے، کوئی اجڑتا ہوا گھر دوبارہ اپنی زندگی کی اصلی حالت میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ زبان پر اور باتوں میں تاثیر ڈالنے والا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس بات کو اجڑتے ہوئے گھرانوں کے لیے ایک خوشی کا سبب بنائے۔ تو میں ایک مجرب قسم کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اگر شوہر بیوی سے تنگ ہے تو شوہر یہ وظیفہ پڑھے، اگر بیوی مرد سے تنگ ہے تو بیوی کو چاہیے کہ یہ وظیفہ پڑھے۔ لیکن میرا وظیفہ پڑھنے کے لیے نماز کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ نماز پڑھو گے تو اس وظیفے میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تاثیر پیدا ہوگی، اور اس کا جو رزلٹ ہے، جو نتیجہ ہے، جو اثر ہے، جو تاثیر ہوگی، وہ انشاءاللہ مہینوں میں نہیں دنوں میں آپ کے سامنے آئے گی۔ لیکن بہت سارے لوگ وظیفے پوچھ لیتے ہیں، جیسے ان کو بتایا جائے ویسے نہیں کرتے، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اگر کسی نے کہا کہ جی فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو فجر کے بعد تو ہم ماشاءاللہ سوئے ہوتے ہیں، ہم تو اٹھتے ہیں چاشت کے بعد، تو وظیفہ کب پڑھیں گے؟ اگر کہیں مغرب کے بعد پڑھنا ہے تو کام کاج کر کے رات کو آتے ہیں تھکے مارے، اور آ کر کھانا کھایا بس لیٹ گئے، یا باہر دوستوں میں گپے لگائیں گے، وقت ضائع کریں گے، چوکوں پر، سڑکوں پر، دکانوں پر، ہوٹلوں پر ہم بیٹھ کر وقت کو ضائع کریں گے، لیکن جو اپنی اصل ذمہ داری ہے اس کو نہیں پورا کریں گے۔ تو لہٰذا جس طرح میں بتاؤں اگر اسی طرح کیا تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ اس کا اثر نہ ہو۔ اگر آپ اپنی مرضی سے کریں گے تو پھر اثر کی اور اس میں جو ہے نا رزلٹ کی امید نہ رکھیں۔ تو دونوں میں سے جو بھی پریشان ہو، تنگ ہو، عورت کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ بہت سارے مرد ایسے ہیں جو گھروں میں خرچہ ہی نہیں دیتے، جبکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے نان و نفقہ کو مرد پر ضروری قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کا خیال کرے، اور اسی طرح عورت کی جو گھریلو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ تو دونوں اگر اپنی اپنی حدود میں رہیں گے تو انشاءاللہ ناچاکی کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے میں یہ بتانے لگا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے نماز کی جگہ وہیں بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح پر پڑھ لیں۔ 2 تسبیح آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نام پڑھنے ہیں، یا کبیرو یا سلامو، یا کبیرو یا سلامو۔ ایک دانے کے اوپر یہ دونوں نام پڑھ کے پھر آپ نے دانے کو آگے کرنا ہے،
یا کبیرو یا سلامو، یا کبیرو یا سلامو، یا کبیرو یا سلام۔ ایک بات یاد رکھیں، بہت سارے لوگ وظائف لے لیتے ہیں کہ جی ہمیں یہ وظیفہ بتا دیں، یہ وظیفہ بتا دیں، لیکن وظیفے کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، الفاظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں وہ ادا کرتے۔ جیسے میں نے یہ بتایا کہ یا کبیرو، وہ کوئی پڑھ لے گا یا کبارو، یا کبارو، یا کبیرو، یا کبیرو، یا کبورو، یا کبور، یا کبیرو، زبر زیر کا وہ فرق کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اثر نہیں ہوتا۔